یہ شروع کرو. जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलद तरंगा. तव शुभ नाम जागे तव शुभ आशीष मांगे. गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल धायक जय है भारत भाग्य विधाता. जय है जय है जय है जय 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 है. वतन वही है मेरा वतन वही है मेरा वतन वही है मेरा वतन वही है. जिस दिन जिस ज़मीं में पैगाम हक सुनाया, नानक ने जिस चमन में वहदत का गीत गाया. जिस दिन ने जिस ज़मीं में पैगाम हक सुनाया, नानक ने जिस चमन में वहदत का गीत गाया. मेरा वतन वही है मेरा वतन वही है मेरा वतन वही है मेरा वतन वही है. तातारियों ने जिसको अपना वतन बनाया, जिसने हिजाजियों से दश्ते अरब छुड़ाया. मेरा वतन वही है मेरा वतन वही है मेरा वतन वही है मेरा वतन वही है. चिश्ती ने जिस ज़मीं में पैगाम हक सुनाया, नानक ने जिस चमन में वहदत का गीत गाया. चिश्ती ने जिस ज़मीं में पैगाम हक सुनाया, नानक ने जिस चमन में वहदत का गीत गाया. मेरा वतन वही है मेरा वतन वही है मेरा वतन वही है मेरा वतन वही है. तातारियों ने जिसको अपना वतन बनाया, जिसने हिजाजियों से दश्ते अरब छुड़ाया. तातारियों ने जिसको अपना वतन बनाया, जिसने हिजाजियों से दश्ते अरब छुड़ाया. मेरा वतन वही है मेरा वतन वही है मेरा वतन वही है मेरा वतन वही है. यूनानियों को जिसने हैरान कर दिया था, सारे
جہاں کو جس نے علم و ہنر دیا تھا، یونانیوں کو جس نے حیران کر دیا تھا، سارے جہاں کو جس نے علم و ہنر دیا تھا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ مٹی کو جس کی حق نے سر کا اثر دیا تھا، ترکوں کا جس نے دامن ہیروں سے بھر دیا تھا، مٹی کو جس کی حق نے سر کا اثر دیا تھا، ترکوں جس نے دامن ہیروں سے بھر دیا تھا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ ٹوٹے تھے جو ستارے فارس کے آسمان سے، پھر تاب دے کے جس نے چمکا کہکشاں سے، ٹوٹے تھے جو ستارے فارس کے آسمان سے، پھر تاب دے کے جس نے چمکا کہکشاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ وحدت کی لے سنی تھی دنیا نے جس مکان سے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، وحدت کی لے سنی تھی دنیا نے جس مکان سے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ بندے کلیم جس کے پربت جہاں کے سینہ، نوح نبی کا آ کر ٹھہرا جہاں سفینہ، بندے کلیم جس کے پربت جہاں کے سینہ، نوح نبی کا آ کر ٹھہرا جہاں سفینہ، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ رفعت ہے جس زمین کی بام فلک کا زینہ، جنت کی زندگی ہے جس کی فضا میں جینا، رفعت ہے جس زمین کی بام فلک کا زینہ، جنت کی زندگی ہے جس کی فضا میں جینا، میرا
وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ محترم صدر مجلس، معزز اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، آج ہم سب یہاں ایک بہت ہی پیارے اور عزیز دن کو منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ آج کا دن ہماری تاریخ کا سب سے روشن دن ہے۔ آج ہی کے دن ہمارے ملک کو آزادی ملی تھی۔ یوم آزادی بھارت میں ہر سال 15 اگست کو قومی تعطیل کے طور پر منایا جاتا ہے۔ سن 1947 میں اسی تاریخ کو ہندوستان نے ایک طویل جد و جہد کے بعد مملکت متحدہ کے استعمار سے آزادی حاصل کی تھی۔ برطانیہ نے قانون آزادی ہند سن 1947 عیسوی کا بل منظور کر کے قانون سازی کا اختیار مجلس دستور ساز کو سونپ دیا تھا۔ 15 اگست سن 1947 کو بھارت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے دہلی میں واقع لال قلعہ کے لاہوری دروازے پر بھارت کا نیا پرچم لہرایا، اور اسی دن ہر سال بھارت کا وزیر اعظم 15 اگست کو نیا پرچم لہراتا ہے اور ملک کو خطاب کرتا ہے۔ اسی دن پورے ملک میں قومی تعطیل منائی جاتی ہے اور جگہ جگہ پرچم کشائی اور دیگر رسمی تقریبات کے ذریعے جشن آزادی منایا جاتا ہے۔ ہم بھی آج اسی مناسبت سے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ حضرات، ہر قوم اور ہر تنظیم کا یہ دستور رہا ہے کہ جب بھی وہ اپنی کسی مجلس یا پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تو بابرکت کلام کے ذریعے سے اپنی اس محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ میں بھی اس پرنور مجلس کا آغاز کرنے کے لیے تلاوت کلام اللہ کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں۔ قاری خوش الحان جناب قاری مستجاب احمد صاحب بجنوری، استاد مدرسہ ہادہ کو حضرت تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ سے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية۔ صدق الله العظيم۔ خداوند قدوس کے بعد اگر کوئی ذات تعریف و ستائش کے لائق ہے تو وہ آقائے نامدار محمد مجتبی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں عزیزم عبد الرحمن سلمہ کو، وہ آئیں اور نعت نبی پیش کریں۔
مصطفى مصطفى منبع الاصطفى سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان من عطفه لليتامى تفاء أن قلبي له فوق شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى وأتى بالنقاء وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عطفه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم طلقاء دلدار کو شاہ ابرار کو حق دلدار کو شاہ ابرار کو میرے سرکار کو سب کے غم خار کو میرے سرکار کو سب کے غم خار کو السلام 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 ان کے اتوار کو اعلیٰ کردار کو نرم گفتار کو تیز رفتار کو آمنا مائی کو آپ کی دائی کو بوڑھی ہمسائی کو ارشنا سائی کو ماں کی ممتاؤں کو جنتی پاؤں کو پیار کی چھاؤں کو امتی ماؤں کو عشق کے فخر کو علم کے کسر کو وہ کرے صبر کو بنت ابو بکر کو ناز بردار کو ان کے غم خار کو چار کے چار کو یعنی ہر یار کو ایک سخندان کو ایک ثنا خان کو نعت کی شان کو یعنی آسان کو السلام 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 پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے انگلش تقریر کے لیے دعوت دے رہا ہوں مولوی سعد شریک عربی دوم کو، وہ آئیں اور انگلش تقریر کریں۔ Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Respected teachers and my dear friends, today we have gathered here to celebrate 15 August Independence Day. On this day in 1947, our country India became free from British rule. This freedom did not come easily. Thousands of people sacrificed their life for us. Leaders like Maulana Abul Kalam Azad, Maulana Hussain Ahmad Madani, Maulana Qasim Nanotwi, Maulana Sayyid Anwar Shah Kashmiri, Mahatma Gandhi fought for us. People of every religion fought together for our country. Our Islam also teaches us to love our nation. Our madrasa also teaches us two important things: good education and good character. Today we promise that we will study hard, respect everyone, speak truth, and make our country proud. Let us pray to Allah to peace, unity, and progress for our country. I will say in the end, Hindustan Zindabad. Assalamu alaikum.
تقریر پیش کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں مولوی معاذ سلمہ شریک عربی دوم کو، وہ آئیں اور جنگ آزادی کے موضوع پر اردو تقریر پیش فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وقال في موضع آخر ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، صدق الله العظيم۔ جب گلستاں کو خوں کی ضرورت پڑی، جب گلستاں کو خوں کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، اب کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، اب کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ معزز اساتذہ اکرام اور عزیز ساتھیوں، آج میں آپ کے سامنے ہندوستان کے مسلمانوں پر ہونے والے اس سیاسی ظلم و ستم اور دین اسلام کو جڑ سے ختم کرنے کی ناپاک اور گھناؤنی سازش کے موضوع پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں گے۔ وہ ہندوستان جس کی حریت کے باغ کو مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا، وہ ہندوستان جس کی آزادی کی خاطر بہانہ آشنائے ساحل میں کود پڑے تھے اور موجوں سے کھیلتے ہوئے مندھارا تک پہنچ گئے تھے، بے پناہ قربانیوں کے ذریعے اس کو پروان چڑھایا تھا، آج اسی ہندوستان میں مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیف پہنچائی جا رہی ہیں، مسلمانوں کے قلوب سے دین اسلام کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس میں شک و شبہ نہیں کہ ہم پر مصائبوں کے پہاڑ ٹوٹے جا رہے ہیں، ہماری ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کو لوٹا جا رہا ہے۔ برادران ملت، یوں تو ہندوستان میں کسی بھی دور میں مسلمانوں کا کوئی حامی نہیں تھا، لیکن جب سے ان فرقہ پرستوں نے جنم لیا تو مسلمانوں کی رہی صحیح سکون و چین بھی چھن گیا، کیونکہ ان فرقہ پرستوں نے ہما وقت مذہب اسلام کو مٹانے کی نہ جانے کیسی رچنا رچی ہیں۔ غور تو کریں، کبھی وندے ماترم جیسی گندی اور ناپاک چیز کے نافذ کرنے کا حکم ہوتا ہے جس کی وجہ سے نیند حرام ہو گئی ہے، آج بھی بہت سارے اسکولوں میں یہ گیت گائے جاتے ہیں جس گیت میں سراسر کفر بھرا ہوا ہے، جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے انسان خارج اسلام ہو جاتا ہے، جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے مسلمان نہیں رہتا۔ آج وہی گیت ہندوستان کے مدارس و مکاتب میں پڑھنے کے لیے بچوں کو مجبور کیا جا رہا ہے، اور یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی فسادات ہو رہے ہیں ان سب کے پیشوا لیڈر یہ ملا ہیں، لہذا پہلے ان کو ختم کیا جائے۔ لیکن شاید ان کو معلوم نہیں، جب تک ان علماء کرام کی، ان حفاظ کرام کی، بلکہ ان مدرسوں میں پڑھنے والے کے ایک بچے کی جب تک سانس چلتی رہے گی، اس وقت تک دین اسلام پر اور ان مدارس و مساجد پر کسی بھی طرح کے آنچ نہ آنے دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ظلم کے آگے ہم اپنا سر جھکا سکتے نہیں۔ عزیزان گرامی، اگر وطن ہماری جان مانگے تو جان دیں گے، وطن ہمارا مال مانگے تو مال دیں گے، وطن ہمارا تن من دھن مانگے تو سب کچھ دیں گے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان نبی کی جاہ و جلال دے، یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان آخرت کو چھوڑ کر دنیا پر ترجیح دے۔ عزیز دوستو، آپ کو وہ تاریخ یاد ہوگی کہ جب انگریزوں کی ظلم و زیادتی حد سے آگے بڑھی اور انہوں نے اسلامی عقیدے کو مسمار کر کے اس پر تسلیسی عقیدے کی بنیاد رکھنا چاہا تو سب سے پہلے شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمہ میدان جہاد میں کود پڑے اور افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر کے جذبہ پیکرا سے سرشار ہو کر ہندوستان کے دار المحراب ہونے کا فتویٰ دیا اور اس بات کا تہیہ کر لیا کہ اس ہندوستان سے غلامی کی زنجیروں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر دم لیں گے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو مصائب و مشکلات کے کن کن مراحل اور دشوار وادیوں سے گزرنا پڑا۔ وہ تاریخ کا ایک المناک باب ہے۔ شاعر کہتا ہے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے،
مجھ سے سرکش ہو کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہم تو توپ سے بگڑ جاتے تھے۔ عزیز دوستو، وہ ٹیپو سلطان ہی کی ذات تھی جس نے یہ کہہ کر کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے، لوگوں کی رگے مردہ میں آزادی کی ایک برقی لہر دوڑا دی تھی، اور خود بھی انگریزوں کے خلاف برسرے پیکار رہے، یہاں تک کہ میسور کی دھرتی پر اپنے خون کا آخری قطرہ بھی ہندوستان کی آزادی کی خاطر بہا کر شہید ہو گئے۔ اگر مسلم قائدین کا یہ قافلہ غلام ہندوستان کے پرپیچ اور بھیانک جنگلوں میں آزادی کی شاہراہ بنانے کی غرض سے سرگرم نہ ہوتا تو جو یہ تنگ نظر احسان فراموش غدار ہم سے وفاداری کی سند مانگتے ہیں، میں ان غداروں سے کہتا ہوں کہ اگر ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، کہ اگر ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، اپنی کثرت میں نہیں اتراؤ خدا تم بھی نہیں۔ یہ فرقہ پرست اس ملک کو کبھی آزاد نہیں کرا سکتے تھے۔ آپ حضرات مجھے بتائیں کہ مسلمانوں نے جنگ آزادی اس لیے لڑی تھی کہ وہ صاحب اقتدار ہو جائیں؟ کیا مسلمانوں نے اپنا خون اس لیے بہایا تھا کہ وہ حکومت کریں؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ دین کو برقرار رکھنے کے لیے، اسلام کو برقرار رکھنے کے لیے، ہندوستان میں امن و صلح قائم رکھنے کے لیے، ہندوستانیوں کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرانے کے لیے۔ لیکن آج پھر یہ حکومت فرقہ پرست انگریزوں کی طرح ہمارے دین پر حملہ کرنا چاہتی ہے۔ یاد رکھیں، اگر یہی حال رہا تو ان فرقہ پرستوں کو بھی انگریزوں کی طرح منہ کی کھانی پڑے گی اور اپنے عہدے سے سبکدوش ہونا پڑے گا۔ کسی شاعر نے کیا یہ خوب کہا، کوئی گر صلح کے پھولوں کو پیروں سے کچل ڈالے، کوئی گر صلح کے پھولوں کو پیروں سے کچل ڈالے تو شاخ گل کی ہر پتی پہ قتل عام لکھ دینا۔ عزیز دوستو، جب بھی وقت آئے تو مرد مجاہد کی طرح یہ کہتے ہوئے میدان جہاد میں کود پڑے کہ باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ پہلے اپنے اندر اتحاد اتفاق پیدا کیجئے، کیونکہ اتحاد اتفاق میں ایک ایسی قیمتی دولت ہے جو انسانوں کے قلت کے باوجود دشمنوں کے بڑے سے بڑے گروہ اور جتوں کو شکست فاش کر دیتی ہے۔ معرکہ بدر میں صحابہ کی تعداد صرف 313 تھی، لیکن ان کا خدا واحد پر توکل کامل تھا، ان کے پاس اتحاد اتفاق کی ابدی موجود تھی، جس کے نتیجے میں فتح و کامیابی و ظرف و کامرانی نے ان کا قدم چوما اور باطل کو شکست فاش ہوئی۔ آپ حضرات مجھے بتائیں، کب تک پامال ہوتے رہیں گے؟ کب تک بدنگاہی برداشت کریں گے؟ کیا آپ کو سلف صالحین کے واقعات یاد نہیں؟ کیا آپ کو اسلامی فتوحات اور ان کے عظیم فاتحین کے کارنامے یاد نہیں؟ خدا را اپنے اندر اتحاد اتفاق کے لافانی جذبے کو فروغ دیں اور اپنے اندر اتحاد اتفاق پیدا کریں تو انشاءاللہ فتح و کامیابی اور ظرف و کامرانی آپ کا قدم چومے گی۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں کہ یہ سنگ گرا جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، ہم راہ وفا کے رہرو ہیں منزل ہی پہ جا کر دم لیں گے، یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔ ارباب حکومت سے کہہ دو یہ عزم کیا ہے ہم سب نے، جو حق کے مقابل آئے گا ہم اس کو مٹا کر دم لیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہم میں تقریب کے رنگوں کو مزید نکھارنے اور یوم آزادی کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں عزیزم محمد حمزہ سلمہ کو، شریک عربی دوم، وہ آئیں اور آزادی کی مناسبت سے اپنا ترانہ پیش فرمائیں۔ جھنڈے اوپر کر لو، اوپر کرو، ہلاؤ اوپر اوپر آرام سے آرام سے کیا کرنا ہے اس کو رب بہترین، زیادہ زور مت ڈالیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی
کشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا، نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ تاتاریوں نے جس کو اپنا وطن بنایا، جس نے حجازیوں سے دشت عرب چھڑایا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ یونانیوں کو جس نے حیران کر دیا تھا، سارے جہاں کو جس نے علم و ہنر دیا تھا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ مٹی کو جس کی حق نے زر کا اثر دیا تھا، ترکوں کا جس نے دامن ہیروں سے بھر دیا تھا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ ٹوٹے تھے جو ستارے فارس کے آسمان سے، پھر تاب دے کے جس نے چمکا کہکشاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ وحدت کی لے سنی تھی دنیا نے جس مکان سے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ بندے کلیم جس کے پربت جہاں کے سینہ، نوح نبی کا آ کر ٹھہرا جہاں سفینہ، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ رفعت ہے جس زمین کی بام فلک کا زینہ، جنت کی زندگی ہے جس کی فضا میں جینا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ السلام علیکم۔
ابھی تقریر پیش کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں عزیزم محمد علقمہ سلمہ شریک عربی سوم کو، وہ آئیں اور عربی تقریر پیش کروائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، صدق الله العلي العظيم۔ رئيس الاحتفال المؤقر وزملائي في الدروس، إني أريد أن أتحدث بين أيديكم حول موضوع أهمية الصلاة، فالرجاء منكم أن تستمعوا لي. فيا أيها الإخوة الأحبة، من المعلوم لديكم أن الله تعالى خلق العالم كله، فاختار الإنس والجن لعبادة الخالصة، كما قال تعالى في كتابه الخالد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه الآية تقتضي بأن يلتفت الإنس والجن إلى خالق السماوات والأرضين ويتعبداه بالطرق التي وردت تعاليمها في الكتب الإلهية والصحف الربانية. إخواني في الله، كما أنتم تعلمون بأن هذا هو العمل الذي يدفع الإنسان إلى دخول جنات تجري من تحتها الأنهار، كما قال محمد صلى الله عليه وسلم: مفتاح الجنة الصلاة. يا أيها الإخوة الأعزة، أنتم على علم تام بأن العبد إن يعبد خالق العالم ويصلي الصلوات المكتوبة 5 مرات في يوم وليلة، فيحفظ نفسه ولسانه وأعضاء بدنه من عديد من المعاصي والذنوب من الفحشاء والمنكر، كما أشار إليه تعالى في كتابه العزيز: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يا أيها المستمعون الأحبة، من يريد منا أن يدخل الجنة ويفلح الدنيا والآخرة، فعليه أن يواظب على الصلوات كلها برغبة ورهبة وبخشوع وأمانة، لأنها هي الصلوات التي أواها الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فأحسن تعذيبها حتى قال عنهم القرآن الكريم: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يا أيها المسلمون الأكارم، لا تنسوا بأن الصلاة عماد الدين، كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين، من أقامها أقام الدين، ومن هدمها هدم الدين. وبذا أختتم كلامي. السلام عليكم ورحمة الله. اردو تقریر پیش کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں عزیزم محمد عرش سلمہ شریک عربی دوم کو، وہ آئیں اور جنگ آزادی کے موضوع پر اردو تقریر پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ العظیم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ وقال تعالی: ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، صدق اللہ العظیم۔ وہ شہید تیغ جفا ہوں میں جسے آسمان نے مٹا دیا،
وہ شہید تیغ جفا ہوں میں جسے آسمان نے مٹا دیا، میرے لب سے نکلی نہ آہ تک مجھے گولیوں سے اڑا دیا۔ وہ بہائی خون کی ندیاں کے پکارا عرش بھی العما، وہ پلٹ پلٹ کے ستم کیے کہ ہلاک و خاک کو بھلا دیا۔ ہمیں جانثار ہیں ہند کے، ہمیں دل فگار ہیں ہند کے، ہمیں پاس مہر و وفا کا ہے تمہیں جان دے کے دکھا دیا۔ کوئی بیٹھ کر نہ اچھل سکا، کوئی دوڑ کر نہ سنبھل سکا، تھے وہ مسلموں کے جوان لاتہ خاک جن کو دبا دیا۔ وہ دلوں میں جذبہ جہاد بھی تھا، زباں پہ نعرہ حریت، اسی ایک جرم کے واسطے سردار مجھ کو چڑھا دیا۔ لائق صدر و احترام مہمانان اکرام اور معزز سامعین، آج میری گفتگو کا موضوع جنگ آزادی اور مسلمان ہے۔ ہندوستان کی سرزمین کا گوشہ گوشہ، گلستان ہند کا پتا پتا بوٹا بوٹا اس بات پر شاہد ہے کہ جب ہندوستان کی مقدس سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور جب یہ سازشی قوم ہندوستان کے تخت و تاج کا مالک بن بیٹھی، تو انگریزی اقتدار کے خلاف سب سے پہلے علم بغاوت ہم نے بلند کیا، اور ہماری بے پناہ قربانیوں کی بدولت 15 اگست سن 47ویں عیسوی کو یہ ملک انگریزی اقتدار سے آزاد ہوا۔ ہم نے بہت سوچ سمجھ کر جمہوریت کا راستہ اختیار کیا کہ مختلف ادیان و مذاہب اور نظریات و عقائد کے حامل کروڑوں ہندوستانی خود مختار آزادی کی حقیقی دولت سے سرفراز ہو سکیں، لیکن یوں ملے ہم سے وطن کے لوگ آزادی کے بعد جیسے کوئی بے حس باپ دوسری شادی کے بعد۔ محترم حضرات، آج جب ہم اپنی تاریخ کے اوراق کو پلٹتے ہیں، ہماری نگاہ جب اپنے اسلاف کی قربانیوں پر پڑتی ہے تو ہماری روحیں تڑپ اٹھتی ہیں، بدن لرزا اٹھتا ہے، دل کانپنے اور دھڑکنے لگتا ہے، زبان گنگ اور آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں کہ وہ ہندوستان جس کی حریت کے باغ کو مسلمانوں نے اپنے خون و جگر سے سینچا تھا، جس کی آزادی کے خاطر بحرنا آشنا ساحل میں کود پڑے اور موجوں سے کھیلتے ہوئے منجھدار تک جا پہنچے، آج ان کی جد و جہد اور قد و کاوش کو یکساں بھلایا جا رہا ہے۔ وہ ملک جس کی آزادی کے خاطر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ریشمی رومال کی تحریک چلائی تھی، حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے پھانسی کے پھندوں کو چوما تھا، آج ان کی قربانیوں کو تاریخ کے اوراق سے مٹایا جا رہا ہے۔ وہ دھرتی جس کے لیے مسلمانوں نے پانی کی طرح اپنے خون کو بہایا تھا، آج وہی ظلم و ستم کا تختہ مشق بنی ہوئی ہے۔ یہی ملک آج ہمیں دھکے مار کر نکال رہا ہے، جنگ آزادی سے ہمارے نام و نشان کو مٹایا جا رہا ہے، ہماری تمام تر قربانیوں کا انکار کیا جا رہا ہے۔ اب کچھ نہ سمجھے یہ زمانہ ہمیں، ورنہ تہذیب و تمدن کی وقع ہم سے ہوئی ہے، پھولوں کی جبینوں سے ٹپکتا ہے لہو کیوں، جب بھی کبھی کانٹوں کی ثنا ہم سے ہوئی ہے، ہم نے ہی تو سینچا تھا کبھی خون سے یہ گلشن، کیوں بعد سحر آج خفا ہم سے ہوئی ہے۔ محترم حضرات، ہندوستان کی سرزمین کا گوشہ گوشہ مسلمانوں کے خون سے بھرا پڑا ہے، ان کی بہو بیٹیوں کی عصمت و عفت کے دامن تار تار ہے، مسلمانوں کی زندگی سزک رہی ہے، گلشن ہند ان کے لیے ماتم کدہ بنا ہوا ہے۔ ہائے یہ کیسی آزادی ہے کہ مسلمانوں کی جان مال محفوظ نہیں، ہماری عزت و آبرو پر حملے ہو رہے ہیں، ہمارے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، ہماری آبادیوں کو پامال کیا جا رہا ہے، ہمارے مکاتب و مدارس کو مسمار کیا جا رہا ہے، ہماری خانقاہوں اور دینی درسگاہوں پر بنیاد پرستی کا الزام لگایا جا رہا ہے، قربانی پر پابندی لگائی جا رہی ہے، لاؤڈ اسپیکر پر اذان کے خلاف مقدمہ بازی ہو رہی ہے، اور حد تو یہ ہے کہ جن لوگوں کا ملک کی آزادی میں کوئی کردار نہیں، وہی لوگ آج یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہمارا احسان ہے جو مسلمانوں کو ہندوستان میں رہنے دیا جا رہا ہے۔ کئی آگ اگل کر مسلمانوں کے خلاف نفرت و تعصب کے شعلے بھڑکائے جا رہے ہیں، اور یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ کچھ لوگ مسلمانوں کو غدار وطن ثابت کر رہے ہیں۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، ہم ہیں ہندی، ہمیں اس بات سے انکار نہیں، ہم وطن دوست ہیں، غیروں کے طرفدار نہیں، ہم ہیں منزل کا نشاں راہ کی دیوار نہیں، ہم وفادار ہیں اس دیش کے غدار نہیں، ہم کوئی فتنہ گر و غاصی و اغیار نہیں، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔
پروگرام ہے. حمد پیش کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں عزیزم محمد علی کو، وہ آئیں اور حمد پیش کریں. بس دو شعر زیادہ نہیں، ٹھیک ہے، لے بنائے سے زیادہ نہیں، چلو دو شعر ہی تو ہے، ادھر سے لگانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ. میں تیرا فقیر ملنگ خدا، میں تیرا فقیر ملنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا. میں تیرا فقیر ملنگ خدا، میں تیرا فقیر ملنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا. تو دن میں ہے، تو رات میں ہے، ہر پھول میں ہے، ہر بات میں ہے، میری سوچ میرے نغمات میں ہے، میری روح میں ہے، میری ذات میں ہے. تیرا نور تیرا آہنگ خدا، تیرا نور تیرا آہنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا. اللہ 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 اللہ. میں تیرا فقیر ملنگ خدا، میں تیرا فقیر ملنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا. سینہ میرا شیشے کی طرح اور بینائی جھرنے کی طرح، آواز بھی ہو شعلے کی طرح، چمکوں میں صدا ہیرے کی طرح. مجھے لگنے نہ پائے زنگ خدا، مجھے لگنے نہ پائے زنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا. اللہ 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 اللہ. السلام علیکم. عزیزم محمد حمزہ وہ آئیں اور اپنا پروگرام پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Good morning, respected principal sir, teachers and my dear friends. Thanks for giving me the opportunity to introduce myself.
My name is Hamza. My father name is Muhammad Farooq. I am 11 years old. I study in class first. There are 6 members in my family. My favorite subject is English. I like it because my teacher teach very well. My hobby is playing cricket and reading books. My favorite color name is blue. My favorite fruit name is mango. My favorite game cricket. Assalamu alaikum. عزیزم محمد سلمان سلمہ وہ آئے اور اپنا پروگرام پیش کریں. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning, respected principal sir, teachers and my dear friends. Thanks for giving me the opportunity to speak on Independence Day. My name is Muhammad Salman. Today is 15 August. We are celebrating Independence Day. Independence Day is a national festival of India. We got freedom on 15 August 1947. We remember our brave freedom fighters on this day. I am proud to be an Indian Muslim. We should always love and respect our country. Let us work together to make India strong and clean. Assalam. عبدالصمد وہ آئیں اور اپنا پروگرام پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا لکھوں آج ماں باپ کی شان میں جن کی عظمت لکھی رب نے قرآن میں, جن کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھی, جن کے صدقے سے زندگی ہے ملی, جن کے بارے دعائیں نمازوں میں ہیں, مرتبے جن کے واضح حدیثوں میں ہے, اس کا دروازہ جنت کا جن کو کہا, وہ جنہوں نے ہمارے لیے سب سہا. واقعہ ہے کہ ایک بار دربار میں یعنی شاہ مدینہ کی سرکار میں ایک صحابی گئے جاہماں نام کے, ایک صحابی گئے جاہماں نام کے, جذبہ شوق شہادت کا وہ تھام کے, جذبہ شوق شہادت کا وہ تھام کے. عرض کیا نبی حکم کیجیے ذرا, آپ کے نام پر جنگ میں جاؤں گا. سن کے آقا نے پوچھا یہ بتلائیے, ابھی ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ جاہماں نے بتایا وہ مسعود ہیں, یعنی ماں اور باپ ان کے موجود ہیں. یعنی فرمان شاہ مدینہ ہوا, جا میرے جاہماں اپنے گھر لوٹ جا, اپنے مادر بدر کی تو کر
خدمت ہے، یہ ہے تیرا جہاں اس میں ہے جنت ہے، یہ ہے تیرا جہاں اس میں ہے جنت ہے۔ اور یمن کے قرن کے تھے بستے ہوئے، دور تھا ان سے کافی مدینے کا دیس، وہاں کی خدمت کا ان کو صلہ ملا، پیارے آقا نے اپنا صحابی کہا۔ ایک بار ایک صحابی نے پوچھا کہیں، مجھ پر حق کس کا ہے یا نبی اولی، ماں کا حق ہے کہاں دین بھر آپ نے، اور کہا باپ کا چوتھے نمبر پہ ہے۔ السلام علیکم۔ عزیزم محمد انشال شکیل وہ آئے اور اپنا پروگرام پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Good morning, respected principal, sir, teachers, and my dear friends. Thanks for giving me the opportunity to introduce myself. My name is Inshal Shakil. My father's name is MD Thakil Rahman Ansari. I am 8 years old. I study in class first. There are 5 members in my family. My favorite subject is English. I like it because my teacher teach very well. My hobby is playing cricket and my reading books. My favorite color is blue. My favorite fruit is mango. My favorite game is cricket. That's all about me. Thank you. Assalamu عزیزم محمد شعیب وہ آئے اور پروگرام پیش کریں۔ Assalamu alaikum. Good morning, respected principal, sir, teachers, and my dear friends. Thanks for giving me the opportunity to speak on Independence Day. My name is Shoaib Alam. Today is 15 August. We are celebrating Independence Day. Independence Day is a national festival of India. We got freedom 15 August 1947. We remember our brave freedom fighters on this day. I am proud to be an Indian Muslim. We should always love and respect our country. Let us work together to make India strong and clean. Assalamu alaikum. میں اس پروگرام کی آخری کڑی عزیزم محمد حماد سلمہ کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئے اور اپنا پروگرام پیش کریں۔ دکھائی دیتے چل یہاں کو کچھ بھی پڑھ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. آزادی ہند اور پروگرام کے متعلق تبصرہ پیش کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں حضرت مولانا مفتی محمد قاسم صاحب قاسمی بجنوری، محتمم مدرسہ معہد العلوم الاسلامیہ جیت پور دہلی و ادارہ تحفیظ القرآن الکریم منڈولی دہلی کو وہ آئیں اور پروگرام کے بارے میں اپنا تبصرہ پیش فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل صد احترام جناب حاجی شوقین علی صاحب اور ہمارے حاجی محمد یونس صاحب جو ہماری چھوٹی مسجد منڈولی کے ذمہ دار بھی ہیں ماشاءاللہ، اور جتنے بھی ہمارے یہاں منڈولی کے یا دیگر علاقوں کے افراد، احباب، متعلقین اور طلبہ کے گارجینز موجود ہیں، میں ان تمام کا شکر گزار ہوں کہ آپ سب نے ماشاءاللہ اپنا وقت فارغ کیا اور ہمارے اس اہم پروگرام میں آپ نے شرکت کی. اللہ تعالیٰ آپ سب کی شرکت کو بے حد قبول فرمائے. اور میں اسپیشلی اپنے اس مدرسے کے جو صدر ہیں حاجی شوقین علی صاحب، ان کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے الحمدللہ ہمارے لیے اس مدرسے کے دروازے کھولے. بزرگان محترم، آپ سب جانتے ہیں کہ یہ 15 اگست کا پروگرام ہے اور 15 اگست کو پورے ملک ہندوستان میں جگہ جگہ چپے چپے پر خاص طور سے جو تعلیم گاہیں ہیں وہ مکاتب کی شکل میں ہو یا مدارس کی شکل میں ہو یا کالجز کی شکل میں ہو یا یونیورسٹیز کی شکل میں ہو، ہماری ان تمام تعلیم گاہوں میں 15 اگست کی مناسبت سے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں اور اس پورے ملک ہندوستان کے تمام باشندے اس دن کو جشن آزادی کے طور پر مناتے ہیں. اس جشن آزادی کے تعلق سے اور اس ملک کی آزادی کی تاریخ کے تعلق سے مجھے تقریر نہیں کرنی ہے چونکہ اذان ہو چکی ہے، نماز کا وقت تیار ہے. البتہ چند گزارشات آزادی کی مناسبت سے ذکر کرنی ہے. پہلی گزارش یہ کہ آپ سب مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ ہیں، تو آپ لوگ اس 15 اگست کی مناسبت سے، جشن آزادی کی مناسبت سے اپنے ذہنوں میں وہ تصور پیدا کیجئے جو تصور دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے والوں کا تھا، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد اس لیے نہیں رکھی تھی کہ صرف وہاں قرآن اور حدیث کی تعلیم دی جائے گی، یہ بھی مقصد تھا اور اصل مقصد یہی تھا، لیکن ساتھ ساتھ ان کے ذہنوں میں یہ چیز چل رہی تھی
کہ ہم ایسا ادارہ قائم کریں گے جس ادارے میں ہم قرآن اور حدیث کی تعلیم بھی دیں گے اور ہم اس ملک کی آزادی کے لیے لڑائی لڑنے والے سپاہی بھی تیار کریں گے۔ چنانچہ اسی دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے والے ہمارے اکابر میں اور اس کی سرپرستی کرنے والے اکابر میں نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جو فریڈم آف فائٹر کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ میں اگر تاریخی واقعات ذکر کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، آپ حضرات کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، اور اکثر اس طرح کے موقعوں پر میں یہ واقعہ ضرور سناتا ہوں تاکہ ہمارے سامعین کو، خاص طور سے طلبہ کو یہ معلوم ہو کہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کیوں رکھی گئی اور دارالعلوم دیوبند ہے کیا، اور ہماری جو مدرسوں کی نسبت اسی دارالعلوم دیوبند سے ہے آخر وہ کیوں ہے، اور ہم اپنی اس نسبت پر کیوں فخر محسوس کرتے ہیں، اس کو آپ اس قصے سے سمجھیے گا۔ 1857 میں ایک جنگ آزادی اس ملک میں لڑی گئی، جس آزادی کی لڑائی میں صرف مسلم نہیں تھے بلکہ علماء بھی تھے، مسلمان بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے، بڑی تعداد میں سب نے مل جل کر کے وہ آزادی لڑی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس آزادی کی لڑائی میں ہمیں کامیابی نہیں ملی، لیکن اسی آزادی کی لڑائی کے بعد اسی دلی کی سرزمین پر، جس دلی میں آپ کا ہمارا یہ مدرسہ ہے اور ہم آج یہاں جشن آزادی منا رہے ہیں، ایک انگریزوں نے میٹنگ کی اور اس میٹنگ میں یہ تجویز طے کی کہ جب تک ہم اس ملک ہندوستان سے 3 چیزوں کو ختم نہیں کر دیں گے ہم یہاں حکومت نہیں کر سکتے۔ ان میں پہلی چیز یہ تھی کہ جب تک اس ملک ہندوستان سے ہم مدرسوں کو ختم نہیں کر دیں گے ہم یہاں حکومت نہیں کر سکتے۔ دوسری چیز تھی جب تک ہم ان مدرسوں اور مسجدوں اور مکاتب میں پڑھنے پڑھانے والے علماء کو ختم نہیں کر دیں گے ہم یہاں حکومت نہیں کر سکتے۔ تیسری چیز یہ تھی کہ جب تک ہم ان مسلمانوں کے درمیان سے قرآن کو ختم نہیں کر دیں گے تو ہم یہاں حکومت نہیں کر سکتے۔ چنانچہ تینوں چیزوں کو ختم کرنے کے لیے محنتیں ہوئی۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اشارتاً یہ ذکر کر رہا ہوں جو مورخین نے لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے کہ سن 1864 سے لے کر کے 67 تک 3.5-4 سال کا جو پیریڈ ہے اس میں تقریباً 3-4 لاکھ قرآن کریم کے نسخوں کا مطلب جیسے یہ ایک قرآن کریم ہے، اس طرح کے 3.5-4 لاکھ قرآن کریم انگریزوں نے باضابطہ مسلمانوں کی مسجدوں سے، مدرسوں سے، گھروں سے، مکاتب سے اکٹھے کیے اور ان میں آگ جلا کر کے دریاؤں کے حوالے کر دیا۔ آپ قربان جائیے ہمارے اکابر دیوبند پر جنہوں نے ہندوستان کے ہر گلی کوچے میں یہ پیغام مسلمانوں کے یہاں پہنچا دیا تھا کہ ہم مر تو سکتے ہیں، گردن کٹوا سکتے ہیں، لیکن انگریز کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے۔ چنانچہ ان لوگوں نے، آپ نے سنا ہوگا کہ دلی کے اندر چپے چپے پر مدرسے تھے۔ آپ نے ابھی چند سالوں پہلے سنا ہوگا کہ پرانی دلی میں میٹرو کی کھدائی میں مسجد نکلی تھی۔ یہ اسی وقت کی مسجدیں ہیں جس وقت انگریزوں نے یہ طے کیا تھا کہ ان مسجدوں اور مدرسوں کو ختم کر دیں گے۔ دلی کے اندر ہزاروں کی تعداد میں مدارس کو اس وقت میں بلڈوزر کے ذریعے سے ختم کیا گیا، لیکن ہمارے علماء کرام جن کی لاشوں کو باضابطہ درختوں کے اوپر چڑھا دیا گیا، سولی پر ان کو چڑھا دیا گیا، ہمارے ان علماء دیوبند نے اپنے سروں پر کفن باندھا اور میدان میں کود کر ان لوگوں نے ہندوستان سے انگریزوں کو بھگانے کے لیے ان کی آنکھوں میں آنکھ ڈالی اور کیا کہا تھا، یہ جملہ تاریخی آپ ذہنوں میں رکھیں اور اسی نظریے پر آپ اپنی زندگی کے مقصد کو گزارنے کی کوشش کریں۔ کیا کہا تھا کہ انگریزوں تم قرآن کریم کو ہم سے چھین سکتے ہو، جلا سکتے ہو، دریاؤں میں بہا سکتے ہو، لیکن تم قرآن کریم سے ہم مسلمانوں کا رشتہ نہیں توڑ سکتے، ہمارے تعلق کو ختم نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ آ کر کے دیکھو ہمارے گھروں میں، ہمارے مکاتب میں اور ہماری مسجدوں اور مدرسوں میں ہمارے 10-10 سال کے بچے قرآن کریم کے مکمل آپ کو حافظ ملیں گے۔ آج ہم
मदरसा चलाते हैं, आप इस मदरसे में पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे हमारे मदरसों में कुरान करीम के हाफिज बन जाते हैं। मैं ये पैगाम आज इस मंच से, इस अहम उन्वान की प्रोग्राम की मुनासबत से आप लोगों को ये देना चाहता हूँ कि बच्चों, आप भी जिस मदरसे में पढ़ते हैं उस मदरसे की कड़ी दारुल उलूम देवबंद से जुड़ती है, तो आप लोग भी अपनी सोच और अपना नजरिया वही बनाए जो दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखने वालों का नजरिया था, और अपनी सोच ये बनाए कि मदरसों के खिलाफ जितनी भी ताकतें काम करेंगी, हम उनको अगर कुचल भी नहीं सकते तो हम कम से कम उन मदरसों को बंद होने से बचाएंगे। और अगर मदरसों के ऊपर जो आजकल की हुकूमतें कर रही हैं, आप सबको बताने की जरूरत नहीं है, हम ये तय करें कि हम अपनी गली के बाहर दरवाजे पर बैठ कर के कौम के बच्चे को पढ़ाएंगे। मदरसों के ऊपर तुम बुलडोजर तो चला सकते हो, मदरसों को ताकत के दम पे तुम बंद करवा सकते हो, लेकिन हमसे पढ़ने पढ़ाने का काम तुम बंद करवा दो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह ताला जिन बंदों को मुंतखब करते हैं उन बंदों से काम लेते हैं। चुनाचे मैं ये पैगाम आज आप लोगों को देना चाहता हूं कि आप अपनी सोच और अपना नजरिया दारुल उलूम देवबंद के बानीन की सोच से मिलाइए, इसलिए कि दारुल उलूम देवबंद ने हम मुसलमानों को, खास तौर से उन उलमा को जो मदरसे चलाते हैं, ये पैगाम दिया कि भाइयों, मदरसा किसी बिल्डिंग और इमारत का नाम नहीं है। इसलिए कि हम जब दारुल उलूम देवबंद की तारीख पढ़ते हैं तो हमें यह चीज नजर आती है कि उस वक्त में जब दारुल उलूम देवबंद शुरू हुआ 1886 ईस्वी के अंदर, तो मस्जिद छत्ता के बाहर एक अनार का दरख्त था, और उस अनार के दरख्त के नीचे शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, जिनका नाम महमूदुल हसन था, वो शागिर्द थे, और देवबंद के रहने वाले मुल्ला महमूद एक उस्ताद थे। यानी एक उस्ताद था और एक शागिर्द था, और जब उन्होंने दारुल उलूम की बुनियाद रखी तो उनके सरों के ऊपर सर छुपाने के लिए कोई बिल्डिंग और कोई इमारत नहीं थी। इस पैगाम से हम मुसलमानों को, खासकर मदारिस चलाने वालों को, ये पैगाम मिलता है कि मदरसा किसी इमारत और बिल्डिंग का नाम नहीं है। इसलिए आज हम इस मुनासबत से दारुल उलूम देवबंद की निस्बत की बरकत से, वहां के उलमा की जूतियों के सदक़े में दुआ करते हुए अल्लाह ताला से ये दरखास्त करते हैं कि या अल्लाह, तू इस मुल्क के मदारिस की हिफाजत फरमा, और जो लोग मदरसों के खिलाफ मेहनतें करते हैं, वो चाहे हुकूमत के लोग हो, वो चाहे मुसलमानों के लोग हो या गैरों के लोग हो, आज बड़े साफ लफ्जों में हम उनको इस मंच से ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमारी सोच वही है कि हम पढ़ने पढ़ाने का काम करेंगे, और ये पैगाम अपने बच्चों को भी देंगे। तुम एक नहीं 1000 मदरसों को बंद कर दो, ताले लगवा दो, बिल्डोजर चलवा दो, हमें तुम जेल में डलवा दोगे, हम जेल के अंदर रह करके भी इंशाअल्लाह वहां के जेलरों को, वहां के कैदियों को कुरान की तालीम देंगे, इसलिए कि पढ़ने पढ़ाने से तुम रोक नहीं सकते। ये पैगाम मेरे अजीज तलबा मैं आपको देकर इसलिए बात इस टॉपिक पर करना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने अपनी सोच ये बना ली कि हम जो तालीम हासिल करते हैं मरते दम तक वो तालीम दूसरों को देंगे, तो जिन लोगों के आपकी तालीम के ऊपर पैसे खर्च होते हैं उन्हें पूरी जिंदगी सवाब मिलेगा, और हमारे इस दुनिया में आने का मकसद भी हासिल होगा इंशाअल्लाह। तो इसलिए मैं ये पहली मेरी गुजारिश थी, और आखिरी भी यही है कि हम आज ये तय करें कि इंशाअल्लाह अपने मदारिस की हिफाजत के लिए हर तरह की कुर्बानी देंगे, और अपने अकाबिर की तारीख को ज़रूर पढ़ेंगे। ये जो मैंने जुमला कहा, अकाबिर की तारीख को ज़रूर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। एक किस्सा सुनाकर मैं अपनी बात को ख़त्म करूँ। तारीख अकाबिर की अगर हमने नहीं पढ़ी होगी तो जब आंधी हमारे खिलाफ चलेगी हम उस आंधी में बह जाएंगे, जब पानी बहेगा सैलाब में तैर जाएंगे। लेकिन अगर अकाबिर की तारीख हमने पढ़ी होगी तो 1000 हुकूमतें, 1000 ताकतें हमारे खिलाफ खड़ी हो जाएं, हमें वो इधर से उधर नहीं कर सकती। क्यों? इसलिए कि
آپ نے اپنے اکابر میں بزرگوں میں ایک نام سنا ہوگا، مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا، سنا ہے نام؟ مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم جو اس وقت موجودہ بزرگ ہیں، ان کے والد محترم، انہوں نے آزادی کے موقع پر ایک فتویٰ دیا، اور فتویٰ یہ تھا کہ انگریز کی حکومت میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ اس فتوے کی وجہ سے انگریز جج نے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری کر دیا۔ حضرت کی گرفتاری ہوئی، جیل پہنچے، آپ ہمیشہ پگڑی باندھ کر کے رکھتے تھے۔ جب آپ نے جج کے سامنے دلائل پر گفتگو کی تو اتنی سخت آواز میں گفتگو کی کہ حضرت مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ اس وقت میں عدالت کے کمرے میں موجود تھے، آپ ڈرنے لگے، آپ نے ان کے پاؤں پکڑے اور یہ کہا کہ حضرت کچھ ہلکا کر لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ موجودہ جج انگریز کا ہے، برٹش حکومت کا ہے، وہ آپ کے خلاف کہیں ایسا نہ ہو کہ پھانسی کا وارنٹ جاری کر دے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ انگریز کی عدالت میں ہے، جج کے سامنے موجود ہے، اور آپ دلائل پر بات کر رہے ہیں۔ آپ نے حضرت مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ کی درخواست کو قبول نہیں کیا۔ کیا کہا؟ یہ جملے آپ پڑھو گے تو ذہن میں رہیں گے۔ کیا فرمایا آپ نے کہا کہ مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، انگریز جج کل کا میرے بارے میں فیصلہ کرتا، آج پھانسی کا فیصلہ کر لے، اس لیے کہ ہم تو اپنے سروں پر پگڑی کی شکل میں اپنا کفن ساتھ لیے پھرتے ہیں۔ یہ پیغام دینے کے لیے آپ کو ضرورت ہے اپنے اکابر کو پڑھنے کی، اور یہ بات ایسا نہیں کہ میں کوئی بھڑکیلی یا جذباتی تقریر کر رہا ہوں، بالکل نہیں، یہ پیغام آپ لوگوں کو دینا تھا کہ آپ اس منچ سے یہ پیغام لے کر کے اٹھیں کہ آزادی کا مطلب ہی یہ ہے۔ ہمارے بڑوں نے لڑائی لڑی تھی اور اس ملک کے لیے، تعلیم کے لیے، مدرسوں کے لیے ہم ہر طرح کی قربانی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے بڑوں کی جو ہندوستان کے لیے، آزادی کے لیے محنتیں ہیں انہیں قبول فرمائے، اور جن جن بڑوں نے ہمارے اس آزادی کی لڑائی میں اپنی جانوں کی قربانی دی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہترین بدلہ نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پروگرام مکمل ہو گیا بچوں۔ میں اخیر میں گزارش کرتا ہوں مدرسہ ہادہ کے صدر جناب حاجی شوقین علی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور پروگرام کے حوالے سے اپنے تاثرات پیش فرمائیں۔ السلام علیکم۔ ابھی جو آپ کے سامنے ہمارے مفتی قاسم صاحب نے جو باتیں کہی، بہت اچھی بات کہی، اور میں یہی کہوں گا کہ جو ہمارا مدرسہ تحفیظ القرآن اور جیت پور میں معاملہ جو مدرسہ ہے، ہمارے مفتی صاحب بھی دیکھ رہے کہ جو دونوں مدرسے چل رہے ہیں، اور آج پہلا موقع ہے کہ میں بھی آپ کے سامنے کچھ کہوں۔ آپ سب کو معلوم ہے بچوں کہ جب بھی دیش کو ضرورت پڑی ہے تو سب سے پہلے مدرسے ہی سامنے آئے ہیں، چاہے وہ انگریزوں سے لڑائی تھی یا اپنے گھر والوں سے لڑائی ہے، جس سے بھی لڑائی ہوئی ہے ایک مدرسوں نے ہی اپنی آواز اٹھائی ہے۔ اور ہمارا جو مدرسہ ہے اس کے جو سرپرستہ ہیں ہمارے دیوبند کے شیخ حدیث مولانا سلمان صاحب بجنوری نقشبندی، جن کی سرپرستی ہمیں ملی ہے، ہم دل سے ان کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں ایسے استاد ملے، بچے اچھے ملے جو اس مدرسے میں یہ پہلا پروگرام ہو رہا ہے جو دیش کے آزادی کے لیے پروگرام ہے۔ اس سے پہلے تو ایسا کوئی پروگرام ہوا بھی نہیں، اور میں آپ سے یہی کہوں گا بچوں، یہ آپ کے جو استاد ہیں انہوں نے بہت اچھی محنت کری آپ کے لیے، اور بچوں نے بھی بہت محنت کی ہے۔ یہ ایک پریوار ہے، استاد ہیں، بچے ہیں، چاہے وہ ہمارے کھانا بنانے والے خان صاحب ہیں، جو بھی ہے ایک ہمارا ایک پریوار ہے، اور ہمیں اس سب میں مل کے کام کرنا ہے اور مدرسے کا نام روشن کرنا ہے۔ آپ یہاں سے پڑھ کے جہاں کہیں بھی جاؤ گے تو ظاہر ہے تو مدرسے کا نام ضرور آئے گا کہ ہم فلاں مدرسے میں پڑھتے تھے، ہمارے استاد یہ تھے، ہمارے سب اور ہمارا اتنا ہی کہنا ہے کہ آپ پڑھو، محنت کرو، اور ماں باپ نے جو آپ کو یہاں بھیجا ہے وہ اس لیے بھیجا ہے کہ آپ کچھ بنو۔ اگر آپ بیٹا یہاں مدرسے سے کچھ پڑھ کے جاؤ گے تو ہمارا بھی اچھا لگے گا، ماں باپ کو بھی اچھا لگے گا۔ دیکھو ماں باپ آپ کے لیے اتنی محنت کر کے فیس بھی جمع کرتے ہیں، کھانے کا بھی انتظام کرتے ہیں،
اور جو لوگ اس مدرسے سے جڑے ہوئے ہیں ابھی آپ کا خیال کر رہے ہیں, بلڈنگ کا خیال کر رہے ہیں, ہم سب کا خیال کر رہے ہیں, ان سب کے لیے دعا کرو. اور خاص کر مفتی قاسم دیکھو اوکھلا سے یہاں آتے ہیں, کس لیے آتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ بھائی آپ کے بچوں کے بارے میں فکر ہے ان کو کہ بھائی میرے بچے پڑھائی میں کیسے چل رہے ہیں, کوئی کھانے کی دقت تو نہیں ہے, کوئی ناشتے پانی میں کوئی پریشانی ہے. کتنی ہمت ہے ان کی, دیکھو وہاں سے مطلب چل کے آنا 4 اب پیچھے ایک ہفتے سے 2 گھنٹے جام میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. میرے کو فون کرتے ہیں کہ حاجی صاحب میں تو یہاں پھنسا ہوا ہوں. میں بھی کہتا ہوں کہ کوئی بات نہیں مگر مفتی صاحب اپنے اتنا ٹائم مت دو, لیکن ان کا دل نہیں لگتا ہے یہاں جب تک نہیں آتے. کتنی مطلب محنت کر رہے ہیں آپ کے لیے. اور میں یہی دعا کروں گا جو ہمارے مفتی ناظم صاحب آتے ہیں, مفتی عبد الملک صاحب آتے ہیں دیوبند سے, بھائی صرف آپ کے لیے تو ہے, آپ کی پڑھائی کے لیے. اور میں تو یہی دعا دوں گا آپ کو کہ سب بچے ماشاءاللہ پڑھ لکھ کر قابل بنے, جہاں کہیں بھی جائیں اچھی ایک پوسٹ پہ جائیں, کیونکہ دیش کو جو ہے آپ سے ہی امید ہے. بھائی پتہ نہیں آگے چل کے کوئی راشٹرپتی بنے, ہوم منسٹر بنے, IPS بنے, IAS بنے, سب مدرسوں سے جاتے. اب دیکھو نا کتنے بچے مطلب ماؤنٹنس بچے, کتنے مسلمان بچے IPS بنے ہیں, سب مدرسوں سے نکل کے آگے پڑھتے ہیں. یہ مدرسہ ایسی تعلیم دیتا ہے کہ مطلب دین بھی اور دنیا بھی. اب ہمارے ماسٹر جی یہاں موجود نہیں ہیں, لیکن میں ان کو شکر ادا کروں گا کہ بہت اچھی کوشش کی, مطلب بڑی محنت سے آپ کو مطلب اس قابل بنایا کہ آپ نے کھڑے ہو کے مطلب اسٹیج پہ کتنی اچھی بات کہی ہے. یہ سب یہ ٹیچر ہی نہیں, آپ کے ماں باپ ہیں سب. اور بیٹا ان سے مل کے چلو گے, ان کی مطلب باتیں مانو گے تو آپ آگے کامیاب ہو گے. اگر آپ یہاں نہیں مانو گے تو ظاہر آپ اپنے گھر میں بھی نہیں مانو گے, اور نہیں مانو گے تو پھر کیا کامیابی ہو. اللہ تعالیٰ تبھی کامیابی دیں گے جب یہاں بھی آپ مانو گے سب کی باتیں, اور گھر جا کے بھی احترام کرو گے. اور گھر میں پڑوس کا بچہ جو ملے گا کہ ابھی بچہ پڑھ کے آیا فلاں مدرسے سے آ رہا ہے, دیکھو کیسا بچہ آپ کا یار, ان کا بچہ کتنی تہذیب سے بات کرتا ہے, دعا سلام کرتا ہے. نہیں تو میں تو بس یہی کہوں گا مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارے مدرسے میں اب سب کا مدرسہ ہے یہ, اور میں کہوں گا کہ پڑھائی کے معاملے میں تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں نے سب کچھ دیکھ لیا. اس سے زیادہ اور میں کہوں گا میرا بہت دل خوش ہے, اتنا دل خوش ہے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ بس کیا کہہ سکتا ہوں, میں کہہ نہیں سکتا. بہت میری طبیعت خوش ہے, دل خوش ہے میرا بہت. اور میں یہ ہے کہ آگے جب تک بھی آپ یہاں پڑھو, جب تک بھی آپ کا اللہ تعالیٰ نے یہاں دانا پانی ہے اور مطلب پڑھائی پوری کرنی ہے, بھائی ہم سے جو ہوگا 24 گھنٹے ہم یہی ہیں. کسی بھی بچے کو کیسی بھی کوئی پریشانی ہو حاضر ہیں ہم. بھائی ہم تو دیکھو اتنا ہی کر سکتے ہیں. السلام علیکم. اللہم لک الحمد و لک الشکر یا اللہ. اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم. یا اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما. ہمارے اس ادارے پر اور دنیا کے تمام مدارس پر خصوصی رحمتوں کا نزول فرما. یا اللہ دارالعلوم دیوبند کی اور دنیا کے تمام مدارس کی, مکاتب کی, خانقاہوں کی اور ان میں کام کرنے والوں کی, پڑھنے پڑھانے والوں کی, یا اللہ حکومت کی گندی نظروں سے, دشمنان اسلام سے مکمل حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کی محنتوں کو قبول فرما. ہمیں علم نافع اور عمل صالح عطا فرما. ہماری نیتوں کو درست فرما. یا اللہ ہر قسم کے بگاڑ سے, اختلاف سے, پریشانی سے, الجھن سے ہم سب کی, ہمارے گھر والوں کی اور اس مدرسے کے ذمہ داروں کی, حاجی شوقین کی اور ان کے جتنے بھی رفقا ہیں ان سب کی مکمل حفاظت فرما. یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے, حاجی جی کے ایک چاچا ہیں ان کی طبیعت ابھی سنا ہے کہ بہت خراب ہے, یا اللہ ان کو بھی مکمل شفا نصیب فرما. یا اللہ تو جانتا ہے کہ یہ طلبہ وہ ہیں جن کے پیروں کے نیچے تیری نورانی مخلوق فرشتے بھی پر بچھاتے ہیں. یا اللہ تو اپنے نبی کی جوتیوں کے صدقے میں اور ان بچوں کے, ان کے سچے جذبات کے صدقے طفیل میں ہم سب کی بھی مغفرت فرما, ہمارے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما, اور ہمیں پوری زندگی اچھی نیت کے ساتھ, آزمائش اور امتحان کے بغیر, سہولت اور سکون کے ساتھ ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. یا اللہ ہمارے حضرت مولانا سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم کو بھی صحت کاملہ نصیب فرما, ان کی عمر میں صحت کے ساتھ برکتیں پیدا فرما. اور ہمارے اس مدرسے کے یا دیگر مدارس کے جو بھی معاونین ہیں, ان سے محبت کرنے والے ہیں, جس قسم کا بھی تعاون کرنے والے ہیں, یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان سب کی محنتوں کو قبول فرما. اور یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے
اس مدرسے کے جتنے بھی بانیین ہیں، ہمارے حاجی شوقین کے والد صاحب، ان کے بھائی یاسین صاحب، ان سب کی اور جتنے بھی مرحومین مرحومات ہیں ان سب کی مغفرت فرما، اور ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔